بلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف امینڈمنٹ بل کی جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے آج باضابطہ اعلان کر دیا کہ مشاورت کا دور پورا ہو چکا ہے، اب کوئی اور پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کسی طرح کی رائے نہیں لی جائے گی۔ وقف امینڈمنٹ بل کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، اور اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا جگدمبکا پال کو، انہوں نے ایودھیا جا کر باضابطہ اعلان کیا کہ وقف پر جو قانون آ رہا ہے وہ قانون بہت اہم ہے، غریبوں کی غربت ختم کرنے کے لیے ہے، وقف کی املاک کو بہتر بنانے کے لیے ہے، مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہے، اور اس سلسلے میں ہم پچھلے 2 مہینہ سے لگاتار مختلف شہروں کا، مختلف صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور اب ہر طرح کی جو تجویز ہے وہ سامنے آ چکی ہے، مشاورت کا دور پورا ہو چکا ہے، اب کوئی اور تجویز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ جگدمبکا پال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا آ کر ان کو روحانی سکون ملتا ہے، وہ لگاتار آتے رہتے ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے آخری میٹنگ لکھنؤ میں ہوئی، لکھنؤ کے بعد جگدمبکا پال ایودھیا پہنچی اور وہاں پہنچ کر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے وقف امینڈمنٹ بل کی تعریف کی اور کہا یہ قانون بہت اہم ہے اور یہاں میں روحانی سکون کے لیے آتا رہتا ہوں، اس مرتبہ بھی آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مہاراشٹرا کے ممبئی کا دورہ کیا، بنگلورو کا دورہ کیا، کلکتہ کا، پٹنہ کا، احمد آباد، چنئی سمیت دیش کے مختلف صوبوں شہروں کا دورہ کیا۔ خود دلی میں ہم نے ملک کی مختلف مسلم تنظیموں کو بلایا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، ان کی رائے کو ہم نے لیا، دارالعلوم دیوبند کی رائے کو ہم نے لیا، جمعیت علماء ہند کی رائے کو ہم نے لیا، آل انڈیا ملی کونسل کے ڈیلیگیشن سے ہم نے ملاقات کی، امارت شریعہ کے ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں جا کر کے وہاں کی جو لوکل ملی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، آرگنائزیشن ہیں، اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان سب کے ذمہ داروں سے بھی جگدمبکا پال نے، جے پی سی کے چیئرمین نے ملاقات کی، جے پی سی کے پوری ڈیلیگیشن نے ملاقات کی، اور ان سب کے بعد جے پی سی کے چیئرمین نے کہا کہ مشاورت اور جو پروپوزل ہم لے رہے تھے وہ پورا ہو چکا ہے، اب 31 جنوری کو پارلیمنٹ میں یہ رپورٹ پیش کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو بجٹ سیشن آنے والا ہے فروری میں، اسی سیشن میں وقف امینڈمنٹ بل دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے جب بی جے پی کی سرکار بنی تھی اور این ڈی اے نے اپنے پہلے پارلیمنٹری اجلاس میں ہی وقف امینڈمنٹ بل کو انٹروڈیوس کرایا، لیکن بی جے پی کے پاس سنسد میں نمبرز پورے نہیں ہیں، بی جے پی کے جو الائنس پارٹنرز ہیں انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اپوزیشن نے اس کا ویرودھ کیا، مخالفت کی، تب اس بل کو جے پی سی میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس بل کو پچھلے دنوں پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوا تھا پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو ایک مرتبہ پھر جے پی سی کی مدت کار میں اضافہ کیا گیا، اس میں توسیع کر دی گئی اور کہا کہ جے پی سی مزید لوگوں سے رائے لے۔ چنانچہ جے پی سی کے چیئرمین نے مزید مختلف شہروں کا دورہ کیا، جیسے پٹنہ کا دورہ کیا، کولکاتہ کا دورہ کیا، لکھنؤ کا دورہ کیا، اور ان علاقوں میں جا کر بھی یہاں کی تنظیموں سے، آرگنائزیشن سے انہوں نے ملاقات کی، بات چیت کی اور ان کی رائے کو لیا۔ اب جگدمبکا پال کہہ رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں سے پروپوزل لے رہے تھے، مشورے لے رہے تھے، وہ تمام دور پورا ہو چکا ہے، اچھی تجویزیں آئی ہے، اچھے پروپوزل آئے ہیں، اور ان سب کو شامل کر کے ہم ایک نیا ڈرافٹ بنا رہے ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل کا جو پہلے سے ڈرافٹ ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اس کے علاوہ جو پروپوزل سامنے آئے ہیں ان سب کو بھی رکھا گیا ہے، اور یہ پوری تجویز، یہ پوری رپورٹ پارلیمنٹ کو 31 جنوری کو پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اب پارلیمنٹ کو اختیار ہوگا، چاہے تو جے پی سی کے ذریعے جو مشورے دیے گئے ہیں، جو تجاویز سامنے آئی ہے ان کو ایکسیپٹ کرے، پارلیمنٹ کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ ان مشوروں کو ایکسیپٹ نہ کرے، اور جو پہلے بل تھا اسی بل کو حرف بحرف دوبارہ سے پیش کر دیا جائے۔ لیکن جے پی سی کے بنانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو مشورے آتے ہیں، جو تجاویز سامنے آتی ہے، جو پروپوزل سامنے آتا ہے، اس کو انکلوڈ کیا جائے، بل میں اس کو رکھا جائے، بل میں پہلے سے جو خامی ہوتی ہے اس کو دور کیا جائے، تاکہ ایک اچھا بل سامنے آ سکے اور تمام پارٹیوں کا اس پر اتفاق ہو سکے، اتفاق رائے سے وہ بل منظور ہو سکے۔ وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے مسلم تنظیموں کی، خواہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، آل انڈیا ملی کونسل ہو، جماعت اسلامی ہند ہو، جمعیت علماء ہند ہو، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ہو، یا دوسرے ادارے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیاں ہو، ان سب کی یک طرفہ اور ون سائیڈڈ رائے یہی ہے کہ کسی بھی طرح کے امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2013 کا وقف امینڈمنٹ کافی ہے، اور اسی ایکٹ کو مضبوطی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔
موجودہ ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ترمیم ہو رہی ہے غیر ضروری ہے۔ اس ترمیم کا مطلب ہے اوقاف کی پراپرٹیز پر قبضہ کرنا، مسلمانوں کی کروڑوں اربوں ڈالر کی جو زمینیں ہیں ان زمینوں کا مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے اسکول کالجز بن سکتے ہیں، بیواؤں کو اسکالرشپ مل سکتی ہے، ان تمام زمینوں کو ہڑپنا۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ جو قبرستان کی زمینیں ہیں، جو مسجد کی زمینیں ہیں، جو مدرسے کی زمینیں ہیں، وہاں پر بھی تنازع پیدا کرنا، وہاں پر بھی ایک طرح سے ایشوز کو کریٹ کرنا اور مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا اس قانون کا مقصد ہے۔ اس پورے قانون میں وقف ٹریبیونل کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے گا، وقف بورڈ کی کمیٹی میں مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو بھی رکھا جائے گا، اور وقف کی پراپرٹیز کا فیصلہ کرنے کا اختیار ڈی ایم کو مل جائے گا۔ ڈی ایم چاہے گا اور کہے گا کہ مسجد کی زمین ہے تو ٹھیک، اور اگر ڈی ایم صاحب کے دل میں آیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہاں پر جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ اللیگل زمین ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو پھر وہ زمین مسجد کی زمین نہیں رہ پائے گی۔ اس طرح کا پاور ڈی ایم کو دے دیا گیا ہے، تو مسجد کا امام کون ہوگا، متولی کون ہوگا، مسجد وہاں پر رہے گی نہ رہے گی، اس طرح کے فیصلے ڈی ایم کرنے لگیں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ وقف امینڈمنٹ بل میں شامل ہے، اور اس لیے مسلمانوں کو ڈر ہے، خوف ہے۔ لگاتار مسلمانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب کسی مندر کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کسی گردوارہ کا ٹرسٹ جو بن رہا ہے اور اس میں کسی مسلمان کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا ممبر بنے، تو پھر وقف بورڈ کی جو کمیٹی ہے اس میں کوئی ہندو ممبر کیوں بنے گا؟ یہ سوال سیدھا سیدھا ہے، اور ابھی تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے بھی وقف بورڈ کی پراپرٹی کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس کا انتظام صحیح سے نہیں کیا، مسلمانوں نے ہی اوقاف کی زمینوں پر قبضہ جمائے رکھا۔ لیکن اب جو قانون آ رہا ہے یہ ہر ایک کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ ادھر گودی میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا نے وقف کی پراپرٹیز کو لے کر لگاتار نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کی اور بتایا کہ انڈیا میں جو چوتھی یا پانچویں سب سے بڑی پراپرٹیز ہے وہ وقف کی ہے، مہنگی مہنگی زمینیں مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ لوگ جس زمین پر چاہتے ہیں دعویٰ کر دیتے ہیں کہ وقف کی پراپرٹی ہے، اور پھر اس کا فیصلہ وقف ٹریبیونل سے ہوتا ہے، عدالت میں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کسی بھی زمین کو یہ وقف کے نام پر ہڑپ لیتے ہیں۔ اس لیے اس قانون میں ترمیم ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کا نیگیٹو پروپیگنڈا چلایا گیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ وقف سے زیادہ مندروں کے پاس زمین ہے، مندر کے جو ٹرسٹ ہے ان کے پاس زمینیں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہندوؤں کا یا مندروں کا کوئی مشترکہ نظام نہیں ہے، کوئی سینٹرل ان کا ایک سسٹم نہیں ہے، ہر مندر کا الگ الگ ٹرسٹ ہے، اس کی الگ الگ زمینیں ہوتی ہے، جبکہ وقف کا ایک مشترکہ نظام ہے، اور پورے انڈیا کے لیے ایک سینٹرل وقف کونسل بنا ہوا ہے، پھر اسٹیٹ کا الگ الگ وقف بورڈ بنا ہوا ہے، تو دونوں کے نظام میں فرق ہے، اور وقف بورڈ کی زمینوں سے کئی گنا زیادہ ایک ایک مندر کے پاس زمینیں موجود ہے، لیکن سب کی نگاہیں مسلمانوں پر ہے اور لگاتار اس کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ اب یہ جو کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی، یہ رپورٹ کس طرح کی ہوگی؟ مسلمانوں نے اس قانون کو روکنے کے لیے لگاتار جد و جہد کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مسلمانوں سے وقف امینڈمنٹ بل کو ریجیکٹ کرنے کی اپیل کی، ایک کیو آر کوڈ جاری کیا، تو تقریباً 5 کروڑ مسلمانوں نے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف اپنی رائے بھیج دی، سجیشن بھیج دیا، اور سرکار سے مانگ کی کہ بل ہمارے خلاف، اس طرح کا قانون پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو اس طرح کی تحریک چلاتے ہوئے دیکھ کر ہندو سماج کے لوگ بھی سڑکوں پر آ گئے۔ بجرنگ دل نے بھی اپنا ایک کیو آر کوڈ جاری کر دیا، اور بجرنگ دل نے ہندوؤں سے اپیل کی کہ تم سجیشن بھیجو سرکار کو یا جے پی سی کو کہ وہ اس بل کو پاس کرے۔ حالانکہ ہندو سماج کا اس بل سے ذرہ برابر کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو جاتا ہے اور وقف کی پراپرٹیز کو سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، تو پھر ایک مانگ ہوگی کہ مندروں کے نام جو زمین ہے، جو جائیداد ہے، ان کے لیے بھی ایک سینٹرل آرگنائزیشن بنے جو ہر ایک کو کنٹرول کرے۔ صرف مسلمانوں کی جائیداد کے ساتھ ہی ایسا معاملہ کیوں؟ تو یہ پوری زمینی صورتحال ہے۔ جگدمبکا پال کا واضح بیان آ گیا ہے کہ اب اس سلسلے میں کوئی اور مشاورت نہیں ہوگی۔ 24 یا 25 جنوری کو وزیراعظم نریندر مودی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوگی، وہ تفصیلات سے ان کو آگاہ کریں گے، اور اس کے بعد 31 جنوری کو پارلیمنٹ میں یہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی، اور بجٹ سیشن میں ممکن ہے کہ یہ بل دوبارہ سے انٹروڈیوس کرایا جائے، ممکن ہے کہ نہ کرایا جائے۔
पिछले दिनों पटना में जेपीसी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में पटना की मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की। इसके अलावा पटना की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन पार्टियों में से भी ज़्यादातर ने शिरकत की, आरजेडी ने, एआईएमआईएम ने या दूसरी पार्टियों ने, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने उस मीटिंग में शिरकत नहीं की। जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है, इन्हीं दोनों से मुसलमानों को, मिली तंजीमों को उम्मीद है कि पार्लियामेंट में ये दोनों पार्टी इस बिल का समर्थन नहीं करेगी, इस बिल के फेवर में वोट नहीं करेगी और उसकी वजह से नंबर्स पूरे नहीं होंगे और बीजेपी सरकार को अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकती है। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि पटना में जब मीटिंग हुई तो जनता दल यूनाइटेड ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की, बीजेपी ने शिरकत नहीं की, इस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन जदयू ने शिरकत क्यों नहीं की और इसी मुद्दे को वहां उठाया आरजेडी के लीडर और एमएलसी कारी सुहैब ने। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कारी सुहैब ने क्या कहा, आप सुनिए। उसको तो मैं नहीं बता सकता, बट ये मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुझे पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजा। मैं पार्टी की नुमाइंदा के तौर पर अपनी बातों को मजबूती से रखा। मेरी पार्टी का जो पहले दिन से ये पक्ष रहा है, मैं अपनी पार्टी के बातों को मजबूती से रखा। सारी बात मैंने बता दी, उनकी भी बात मैंने सुनी और यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने आ गया है क्योंकि नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। आज देश संकट में है, देश में खाना जंगी करने की कोशिश हो रही है और नीतीश जी खामोश है। तो देश तो देख रहा है, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन तो नहीं चलेगा। देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। इनकी जो नीति है वो लोगों ने देख लिया, समझ लिया है कि नीतीश जी ने इतने खतरनाक बिल, जो इसको जो पढ़ ले लोग ठीक से तो उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन ऐसे बिल के खिलाफ खड़ा होने वाला शख्स इस देश का हमदर्द, इस देश से मोहब्बत करने वाला हो सकता है। ऐसे बिल की हमारी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती थी, करती है, करती रहेगी। किसी भी हाल में इस वक्त तरमीम बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। राजद के रहते हुए लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया लेकिन विचारधारा नहीं बदला। तेजस्वी जी के रहते हुए ये बिल जो आया है इसको कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। क्या नीतीश अंदर थे, ये बातें जो है संजय जायसवाल ने कही है, आप कह रहे हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, वो तो पार्लियामेंट, वो तो जेपीसी के मेंबर के हैसियत से है। स्टेक होल्डर के तरफ से जदयू का कोई सदस्य वहां नहीं था। साफ साफ बात है कि वो ऐसे कोई भी बिल आते हैं, आती है, चाहे वो सीए हो या सीए, उसका वो समर्थन करें। तो ये पूरा मामला है, आपने सुना और उम्मीद सभी की नीतीश कुमार से है, चंद्रबाबू नायडू से है। नीतीश कुमार पलटी मारने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार ने जो उम्मीद दिलाई है उस उम्मीद पर वह कायम रहते हैं या पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। बिहार में इलेक्शन भी नज़दीक है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है इस बिल को रोकने का। देखना यह क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।